اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرنا عبادات میں سب سے اعلیٰ عمل ہے۔ زبان سے نکلنے والے چند پاکیزہ کلمات دل کی صفائی، روح کی بالیدگی اور رب کی رضا کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ جامع محبوب ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم۔ یہ الفاظ نہ صرف زبان پر ہلکے ہیں بلکہ میزان عمل میں بہت وزنی ہیں۔ یہ اللہ کے قرب، محبت اور بخشش کا راستہ ہے۔ ایک مختصر مگر بے حد بابرکت ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی، بزرگی اور اس کی حمد و ثنا شامل ہے۔ اس ذکر میں وہ طاقت ہے جو دلوں کو منور کرتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے اور جنت کے باغات تیار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اپنے ذکر کی تاکید فرمائی ہے۔ سبحان اللہ کی تعلیم، فسبح بحمد ربک واستغفر، یہ سورۃ نصر کی آیت نمبر 3 ہے۔ تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور اس سے مغفرت مانگ۔ یہ تعلیم ہمیں سکھاتی ہے کہ حمد اور تسبیح ساتھ ساتھ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہیں۔ اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 اور 42 میں فرمایا گیا، اے ایمان والو، اللہ کا بہت ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 39 میں کہا گیا، ترجمہ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے۔ یہ آیت ہمیں صبح شام اللہ کی تسبیح کرنے کا حکم دیتی ہے، اور یہی ذکر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم مکمل طور پر اس تعلیم پر پورا اترتا ہے۔ اگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو محبوب ترین کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور رحمان کو محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم۔ مغفرت کا ذریعہ، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6405 میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ جنت میں درخت لگانے والا عمل، ترمذی کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ روحانی فوائد و اثرات، ان کلمات کا ذکر دل کو سکون اور روح کو طہارت عطا کرتا ہے، غم و پریشانی میں راحت اور بے چینی میں قرار آتا ہے، نیکیوں کا خزانہ اور میزان میں وزن بڑھاتا ہے، جنت میں مقامات بلند کرتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سامعین، اگر وظائف کے طور پر پڑھنا چاہیں تو صبح شام کا معمول یہ ہونا چاہیے کہ ہم روزانہ صبح شام کم از کم 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد 10 سے 33 مرتبہ اس کا ورد کیا جائے، اور اگر کوئی پریشانی، بیماری یا دل کی بے چینی ہو تو تنہائی میں یا مراقبے کی کیفیت میں بیٹھ کر 100 مرتبہ پڑھیں۔ دل میں اللہ کی عظمت کا تصور رکھتے ہوئے ذکر کریں۔ سامعین، تفسیر ابن کثیر میں ذکر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک ایسا محل دیکھا جس کے ستون سونے کے تھے اور دروازے موتیوں سے بنے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اس کے لیے ہے جو کثرت سے کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم۔ یہ کلمات صرف زبانی تکرار نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کی عظمت اور حمد کا اقرار ہے۔ جب یہ ذکر خلوص، یقین اور توجہ سے کیا جائے تو دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون، برکت، رحمت اور جنت کی خوشخبری شامل ہو جائے تو یہ تسبیح اپنا معمول بنا لیجیے۔ صرف چند لمحے لیکن انعام بے حساب۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہماری زبانوں پر اکثر فضول باتیں رہتی ہیں، شکایت، دنیا کی فکر اور بے سکونیاں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ انہی لمحوں کو ہم اللہ کی یاد سے بھر دیں۔ ذرا سوچیں، وہ کلمات جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، جو میزان عمل میں سب سے وزنی ہیں، جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، وہ ہمارے دل و زبان پر کیوں نہ ہو؟ آئیے آج سے عہد کریں کہ ہم روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم کا ورد کریں گے، اپنی دنیا بھی سنواریں گے اور اپنی آخرت بھی۔ اگر یہ ویڈیو دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی سنور جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔